الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول میں 3 اصولوں سے متعلق جو کتاب لکھی ہے اس میں آپ نے اس طرح آغاز کیا ہے: اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل. اس بات کا علم حاصل کر لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کہ ہم پر 4 مسائل کا سیکھنا فرض ہے. جن 4 مسائل کا سیکھنا فرض ہے ان میں سے پہلا مسئلہ علم ہے، اور علم میں 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے. پہلا اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور دوسرے اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کرنا، اور تیسرا مسئلہ ہے دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا. دین اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، کسی کے تابع اور فرما بردار ہو جانا. شرعی اصطلاح میں اسلام کہا جاتا ہے اللہ کو ایک مان کر اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ کے تابع اور پیروکار بن جانا، اور شرک اور مشرکوں سے اپنے تعلقات کو اور اپنے وابستگی کو ختم کر لینا. تو یہ ہے اسلام شرعی اصطلاح میں. ایک تو اسلام کا عام معنی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے سب کا دین اسلام تھا. اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں دین جو قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے. اللہ کے لیے جو آدمی اپنے آپ کو سپرد کر دے اور اللہ کی توحید مان کر اس کے تابع دار بن جائے، اس کے حکموں پر چلنے والا بن جائے، یہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. تو یہ اسلام کا عام معنی ہے، یعنی ہر نبی دین اسلام ہی لے کر کے آئے تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے وقت میں مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے وقت میں مسلمان تھے. لیکن خاص معنی اسلام کا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شریعت، آخری دین لے کر کے آئے، اب جب کہا جائے گا اب صاحب اسلام یا اسلام والا، اسی شخص کو کہا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کی رسالت پر ایمان لانے والا ہو. اب کوئی شخص اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صاحب اسلام نہیں مانا جا سکتا ہے. اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو اس وقت وہ صاحب اسلام نہیں مانا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب اسلام جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے. باقی ساری شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں. جو اس سے پہلے دین آئے وہ سب اللہ کی نظر میں اب منسوخ کیے جا چکے ہیں، اور جو قابل عمل ہے اور قابل قبول ہے اللہ کے یہاں وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو اس لیے یہ دین کیا ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اس کی معرفت بھی حاصل کرنا ضروری ہے. تو جن 3 چیزوں کی معرفت ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، جن 3 چیزوں کا علم ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، وہ پہلی چیز ہے اپنے خالق و مالک اور اپنے سچے معبود اللہ کا علم ہو، اور دوسرے اللہ اور ہمارے درمیان اللہ کے احکام کو پہنچانے میں واسطہ بننے والے اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہو. اور تیسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر کے آئے اس دین کے بارے میں علم ہو.
تو یہ 3 طرح کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر اسے نہیں سیکھیں گے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ ہم نے ایک فرض کو چھوڑ دیا۔ اور ان ساری چیزوں کو دلائل کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ شیخ فرماتے ہیں بالادلہ، دلائل کے ساتھ۔ دلائل یہ دلیل کی جمع ہے جس کی بنیاد پر آدمی اپنی مطلوب تک پہنچتا ہے۔ دلائل کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں دلیل سمعی اور ایک کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ دلیل سمعی کے مطلب وہ دلائل جو آسمانی وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، قرآن پاک کے دلائل، احادیث مبارکہ کے دلائل، ان دلائل کو دلائل سمعیہ کہا جاتا ہے، سمعی دلائل۔ اور دوسرے کہتے ہیں دلائل عقلیہ، یعنی غور و فکر کے ذریعے، جن پر غور و فکر کر کے ہم اپنے مطلوب تک پہنچتے ہیں۔ تو غور و فکر کر کے جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ عقلی دلائل ہیں، اور جو وحی کے ذریعے سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم کو ملتے ہیں وہ سمعی دلائل ہیں۔ تو اللہ کی معرفت ہمیں عقلی اور سمعی دونوں دلائل سے ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عقلی اور سمعی دلائل سے دونوں سے ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اسلام کی معرفت بھی ہمیں دلائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کیا دلائل ہیں؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کا ذکر کیا ہے۔ عموماً جب عقلی دلائل کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی یہ نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی یہ نشانی ہے۔ اور تو آیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آیت کونی جو اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور ایک آیت قرآنی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی صورت میں بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں جس میں غور و فکر کر کے بندہ صحیح علم تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی سمعی دلیل اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا قرآن پاک میں اعلان فرمایا، یہ سمعی دلیل ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے رسول ہونے کی سمعی دلیل ہے۔ اور جہاں تک آپ کے رسول ہونے کے عقلی دلائل کی بات ہے تو بہت سارے عقلی دلائل ہیں، جن میں سے قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے جو قیامت تک کے لیے آپ کا زندہ معجزہ ہے، اور آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتا رہے گا، جس میں جو احکام ہیں، جو مصالح ہیں، جو خبریں ہیں، قرآن پاک کی جو سچی خبریں، جو سچی پیشین گوئیاں ہیں، جس طرح سے قرآن پاک نے پیشین گوئی کی تھی وہ پوری طرح اسی طرح پوری ہوئی جس طرح قرآن نے کہا تھا۔ اسی طرح سے جو احکام دیے ہیں انسانیت کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کے سدھار کے لیے اور ایک آدمی کو اچھے انداز میں، بہتر انداز میں زندگی گزارنے کے لیے، وہ احکام اس بات کی دلیل ہیں کہ ان انسانوں کے پیدا کرنے والے ہی نے یہ احکام بھیجے ہیں، کیونکہ انہی احکام میں انسانوں کی بہتری ہے، بھلائی ہے، ان کے لیے خیر ہے اور ان کے لیے نجات اور سعادت ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل رسالت اور نبوت پر عقلی دلائل میں سے ہیں آپ کے معجزات، جو بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھ پر صادر ہوئے وہ عقلی دلائل میں سے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے غیب کی خبریں بتائیں، مستقبل کی خبریں بتائیں اور آپ کے بتانے کے مطابق وہ واقع ہوئیں، یہ سب بھی آپ کی نبوت کے عقلی دلائل میں سے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کا علم ہمیں دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے، فقط تقلید کی بنیاد پر نہیں، محض اس لیے کہ یہ ہم نے کسی سے سن رکھا ہے اور بس سنی سنائی بات پر ہم ایمان لا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان دلائل کی بنیاد پر ہو اور اس طرح سے یقینی ایمان ہو جس میں شکوک و شبہات کی کسی طرح گنجائش نہ ہو۔ ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔